السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی. سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج نے بال کٹوائے تھے؟ جواب: تمام ازواج نے. سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتی عطا ہوئے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے. سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام بتائیے. جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال: زرتشت کے عقیدے کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے. سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا. سوال: کس نبی کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی. سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو. سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. سوال:
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: وہ سب سے چھوٹا کون سا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: مچھر سب سے چھوٹا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر 14ویں صدی میں دریافت ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ جواب:
4 فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمیوں اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ اور گھوڑا وغیرہ۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب:
حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ سوال: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم کس صحابی نے بنوائے؟ جواب: تاریخ اسلام میں سب سے پہلے گول شکل والے درہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے مونچھیں کاٹی تھیں؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مونچھیں کاٹی تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال: ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟
जवाब: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: केमिकल बनाने और इजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब: केमिकल्स बनाने और इजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब: ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल: वो कौन सी बीमारी जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब: हसद की बीमारी जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब: सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल: सबसे पहले नमाज के औकात किस नबी ने मुकर्रर किए थे? जवाब: सबसे पहले नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे। सवाल: फरिश्तों की मस्जिद किस जगह पर है? जवाब: फरिश्तों की मस्जिद 7वें आसमान पर है। सवाल: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां कैसी होगी? जवाब: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां मोटी होगी। सवाल: जन्नत में फरिश्ते का खसूसी दोस्त कौन से नबी थे? जवाब: जन्नत में फरिश्ते का खसूसी दोस्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे।
سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطیاں بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 قرآن ہو ختم ہو جائیں، بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ الٹا ایسا قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ ایک حرف، لام ایک حرف
اور میم ایک حرف یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جواب: اور وہ غلطیاں کون سی ہیں جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف ہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے، ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہیں۔ جواب: بعض لوگ اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تیز رفتاری سے 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز میں صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی قرآن ختم کر لیے جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر مجھے افسوس شہادت نہ ملی، یہ مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ سوال: صبح کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ جواب: غصہ پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابا ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمانوں نے کھولا۔ سوال: خوارج کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے اکھڑ مزاج لوگ جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب: قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔